بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گزشتہ لیکچرز کو ریویو کر چکے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اس ضمن میں ہم 5 لیکچرز جو ہے ان کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہے جس میں ہم پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کا جائزہ لیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات پاکستان کے قیام سے مشروط نہیں ہیں، کیونکہ دونوں ممالک میں اسلامی دنیا آباد ہے، مسلمان بستے ہیں اور ہمیشہ سے ہی دونوں ممالک، چاہے وہ پری پارٹیشن کا ٹائم ہو یا آفٹر پارٹیشن، سب کانٹیننٹ کے ریفرنس سے جب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کا قیام جب وجود میں آیا تو اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہمیشہ قائم و دائم رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی یقیناً جو مسلمان بر صغیر میں آباد تھے ان کا تعلق اپنے مقدس مقامات کے ساتھ ہمیشہ سے جڑا ہوا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی خصوصی وجہ وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری مقدس سرزمین خانہ کعبہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک وہ سعودی عرب میں موجود ہے۔ مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں۔ پاکستان جب اپنی قیام کے لیے کوشش کر رہا تھا، بر صغیر کے اندر مسلمان جدوجہد کر رہے تھے کہ وہ ایک علیحدہ مملکت حاصل کر سکیں اور وہاں پر اسلامی نظام کا نفاذ کر سکیں، تو اس ضمن میں سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کی امداد کی ہے۔ پاکستان کو اخلاقی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی یقیناً جو لوگ پاکستان کی کاز کے لیے، پاکستان کے قیام کے لیے کوششیں کر رہے تھے، ان کو ہمیشہ ان کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھایا ہے، ان کی ہمیشہ مدد کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کے بعد فارملی سفارتی تعلقات کی ابتدا کس طرح سے ہوتی ہے۔ پاکستان 1947 میں بنتا ہے اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پہلا معاہدہ 1951 میں طے کیا جاتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک قدر مشترک یہ بھی ہے کہ پاکستان بھی ہمیشہ سے اس بات کا خواہش مند رہا ہے کہ اتحاد عالم اسلام قائم ہو اور تمام مسلم دنیا ایک صفحہ پر، ایک موقف پر اکٹھی ہو، اور یہی سعودی عرب کی بھی خارجہ پالیسی کا بنیادی مقصد ہے۔ یقیناً یہ ایک وجہ بھی دونوں ملکوں کو قریب سے قریب لانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب میں جب پہلا معاہدہ طے ہوتا ہے، دوستی کا آغاز ہوتا ہے اور پاکستان کے ساتھ معاشی مدد کا اعلان کیا جاتا ہے، تو یقیناً یہ چیز پاکستان اور سعودی عرب کے تعاون کو مزید بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 1954 میں شاہ عبد العزیز دورہ پاکستان کرتے ہیں اور تعاون کو مزید بڑھانے کا وعدہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی ہر مشکل وقت میں مدد کی جائے گی اور پاکستان کے ساتھ ہمیشہ تعاون کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مہاجرین کی آباد کاری کے لیے بھی شاہ عبد العزیز پاکستان کو خطیر رقم فراہم کرتے ہیں۔ یقیناً پاکستان اپنے ابتدائی دنوں میں ایک بہت کمزور ملک تھا اور بہت سی مشکلات سے گھرا ہوا تھا۔ ان مشکلات سے نکالنے کے لیے جہاں بین الاقوامی تنظیموں نے اور NGOs نے پاکستان کی مدد کی، وہیں اسلامی دنیا کے ممالک جو ہیں وہ بھی پیش رہے۔ انہوں نے بھی پاکستان کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے ہمیشہ تعاون کا ہاتھ آگے بڑھایا۔ سعودی عرب ان میں سر فہرست رہا ہے۔ اسی طرح 1966 میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ فیصل
پاکستان کا دورہ کرتے ہیں اور ایک بہت ہی اعلیٰ سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے شاہ فیصل کے لیے وہ دوسرا گھر ہے. سعودی عرب اگر ان کا اپنا ملک ہے تو یقیناً پاکستان بھی ان کے لیے ایک دوسرے گھر کی حیثیت رکھتا ہے. تو یقیناً یہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں مزید اضافہ کرنے کے لیے بہت اہم بات سمجھی جاتی ہے. اسی طرح یہ تعاون مزید آگے بڑھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی امداد کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں سیمٹ اور دیگر صنعتوں کے قیام کے لیے سعودی عرب ہمیں خطیر رقم فراہم کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صرف پاکستان ہی ہمیشہ مدد کا خواہاں رہا ہے؟ نہیں، یقیناً پاکستان نے بھی جہاں ممکن ہو سکا ہے سعودی عرب کے موقف کی حمایت بھی کی ہے، اور خاص طور پر فوجی میدان میں پاکستان نے سعودی عرب کی مدد بھی کی ہے. دفاعی میدان کے اندر پاکستان نے سعودی عرب کو ہمیشہ ٹیکنیکل ایڈ فراہم کی ہے اور سعودی عرب کی فوج کو منظم خطوط پر استوار کرنے کے لیے پاکستان ہمیشہ پیش رہا ہے. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کی فوج مضبوط ہوتی ہے تو یقیناً اس کا مطلب کیا سمجھا جاتا ہے کہ اگر سعودی عرب مضبوط ہے تو یقیناً پاکستان بھی مضبوط تر ہے. دونوں ممالک قریبی دوست ہیں اور ایک دوسرے کی مشکل میں کام آنے کے ہمیشہ وعدے کرتے چلے آئے ہیں اور ان وعدوں کو ہمیشہ انہوں نے سچا بھی ثابت کیا ہے. اسی طرح جذبہ خیر سگالی کے تحت شاہ فیصل پاکستان کو مزید مدد فراہم کرتے ہیں اور پاکستان میں اسلام آباد کے اندر فیصل مسجد کا قیام اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی قائم کی جاتی ہے. اور اس ضمن میں یقیناً سعودی عرب نے پاکستان کی بہت مدد کی اور ان دونوں منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن امداد، چاہے وہ ٹیکنیکل ایڈ ہو یا فائنینشیل ایڈ ہو، دیٹ واز گرانٹیڈ بائی کنگڈم آف سعودی عربیہ. ہم مزید تعلقات کو جاننے کے لیے ہم بڑھتے ہیں اپنے سیکنڈ بورڈ کی جانب. جی تو طلباء، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے متعلق. پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہم جان چکے ہیں کہ ہمیشہ دوستانہ بنیادوں پر قائم رہے ہیں، اور ان دوستیوں کو مزید آگے بڑھانے کے لیے کس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اور آج کیسے چل رہا ہے اس کے بارے میں ہم مزید جانتے ہیں. پاکستان ہمیشہ جب بھی کبھی کوئی مسئلہ پیش آیا ہے تو اس میں سعودی عرب کی طرف پاکستان نے تعاون کا ہاتھ بڑھایا ہے. اسی طرح ان ریٹرن ہمیشہ سعودی عرب کی طرف سے بھی پاکستان کے لیے معاونت، تعاون اور ہمیشہ سے خیر سگالی کے جذبات رکھے گئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ مسئلہ کشمیر ہو، چاہے مسئلہ افغانستان ہو، جب روس افغانستان میں مداخلت کرتا ہے اس ضمن کے اندر بھی، اور اس سے پہلے جب 1965 کی جنگ ہوتی ہے، 1971 میں پاکستان اور بھارت مد مقابل آتے ہیں، تو ان دونوں جنگوں کے اندر سعودی عرب نہ صرف پاکستان کی مالی معاونت کرتا ہے بلکہ سفارتی سطح پر بھی پاکستان کے موقف کی تائید کا اعلان کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسئلہ کشمیر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ابتدا سے جب پیدا ہوا تب بھی سعودی عرب نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی، اور آج بھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بھی سعودی عرب پاکستان کے موقف کی نہ صرف حمایت کرتا ہے بلکہ سفارتی سطح پر بھی اس کی مدد اور تعاون کا ہمیشہ برملا اظہار کرتا ہے. پاکستان نے بھی جہاں کبھی سعودی عرب کو ہماری حمایت کی، ہماری مدد کی ضرورت پیش آئی، پاکستان نے بھی کھل کر اس کا اظہار کیا ہے. 1991 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مشرق وسطیٰ میں ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، عراق کویت پر حملہ آور ہوتا ہے، تو اس صورت میں پاکستان سعودی عرب کی طرفداری کرتا ہے، اس کے موقف کی حمایت کے لیے سامنے آتا ہے. یقیناً یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ الائیڈ فورسز وہ عراق پر حملہ کرنے کی تیاری میں تھیں. یقیناً اس ساری صورتحال کو ایک جو ہے بہتر سچویشن کی طرف لے جانا اور ملکوں کے درمیان امن کو قائم کرنا، یقیناً اس سارے معاملے کے اندر پاکستان نے ہراول دستے کے طور پر، صف اول کے ملک کے طور پر کردار ادا کیا ہے.
اور اس سارے معاملے کو بہتر طریقے سے پاکستان نے ہینڈل کیا ہے۔ یقیناً ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس انتشار کے موقع پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت کا معاملہ پیش آتا ہے تو پاکستان کی افواج کو فوری سعودی عرب روانہ کیا جاتا ہے تاکہ اپنے مقدس مقامات کی حفاظت کی جا سکے، اور کسی بھی معاملے میں ایسا موقع پیش نہ آئے کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات غیر مسلم افواج کے ہاتھ میں یا کسی دشمن طاقت کے ہاتھ میں جو ہے وہ محصور ہو جائیں اور مسلمان جو ہے وہ یرغمال بنا لیے جائیں۔ اس موقع پر پاکستانی افواج نے بہت تیز قدمی کے ساتھ پیش قدمی کی اور اسی طرح سے اس معاملے کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاک سعودی اکنامک کمیشن 1998 میں قائم ہوتا ہے اور اس کمیشن کے تحت 155 پروجیکٹس لانچ کیے جاتے ہیں، اور نہ صرف ان منصوبوں کی ابتدا کی جاتی ہے بلکہ ان کی تکمیل تک سعودی عرب پاکستان کی مکمل حمایت کرتا ہے، پاکستان کو مکمل طور پر معاشی امداد فراہم کرتا ہے، اور آج بھی یہ منصوبے مکمل طور پر فنکشنل ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان کے ساتھ معاشی تعاون کو سعودی عرب مزید بڑھانا چاہتا ہے تو پاکستان کے اندر ایک پاک سعودی بینک جو ہے اس کا قیام بھی عمل میں لایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کبھی نہیں رکا اور آج تک جاری و ساری ہے۔ پاکستان نے بھی ہمیشہ سعودی عرب کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور سعودی عرب نے بھی ہمیشہ ہر مشکل گھڑی میں مالی معاونت کے ساتھ ساتھ سفارتی طور پر بھی پاکستان کے موقف کی ہمیشہ حمایت کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات پاکستان اور سعودی عرب کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کے درمیان وفود کے تبادلے، ملاقاتوں کے تبادلے یہ اکثر معمول کا حصہ ہیں۔ یقیناً یہ دونوں ملکوں کی دوستی پر واضح طور پر دلیل ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں 1999 میں جنرل پرویز مشرف سعودی عرب کا دورہ کرتے ہیں اور وہاں پر کئی دوستانہ معاہدے آپس میں طے کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح 2003 میں پرائم منسٹر نواز شریف وہ وزٹ کرتے ہیں سعودی عرب کا اور بہت سارے معاہدے جو ہیں آپس میں طے کیے جاتے ہیں اور دوستی کو مزید آگے بڑھانے کا جو ہے وہ اعلان کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 2004 سے 14 تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اس دوران بہت سے اعلیٰ عہدیداران اور پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کے ساتھ ساتھ وزرائے خارجہ، ان سب کی ملاقاتیں معمول کا حصہ رہی ہیں۔ 2016 میں ایک اور معاملہ پیش آتا ہے جب سعودی عرب ایک 34 رکنی اتحاد کو قائم کرتا ہے۔ اس دوران میں پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں ان کے درمیان تعلقات جو ہیں مزید بہتر کرنے کا عندیہ دیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں پاکستان کے پرائم منسٹر 2016 میں 4 دفعہ سعودی عرب کا دورہ کرتے ہیں تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان اتحاد کی فضا کو اور تعاون کی فضا کو مزید بہتر کیا جا سکے، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کی فضا کو بحال کیا جا سکے۔ پاکستان کو اس 34 رکنی اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دی جاتی ہے اور پاکستان اس دعوت کے حوالے سے خاموشی اختیار کرتا ہے، لیکن پاکستان کے ریٹائرڈ چیف آف آرمی سٹاف راحیل شریف صاحب کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اس اتحاد کی سربراہی کو قبول کریں، اور یقیناً یہ ان کی انفرادی طور پر اپنی ثوابدید کا فیصلہ تھا جس کو انہوں نے سعودی عرب کے حق میں سنایا، اور آج بھی 34 رکنی اتحاد کی سربراہی یقیناً پاکستان کے ریٹائرڈ چیف آف آرمی سٹاف راحیل شریف صاحب کر رہے ہیں، اور اس کا پاکستان کے سرکاری معاملات کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ پاکستان سرکاری طور پر تمام اسلامی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہے اور ہمیشہ کوشش میں رہا ہے کہ پاکستان اتحاد عالم اسلام کے لیے سرگرم رہے اور اپنا کردار مثبت طور پر نبھاتا رہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب یہ ایسے دوست ہیں جن کی دوستی کو ہمیشہ وقت نے ثابت کیا ہے، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی جب کبھی کوئی مشکل وقت پیش آئے گا، جب کبھی ایک دوسرے کی ضرورت پیش آئے گی دونوں ممالک کو، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے صف بصف کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے تعاون کا ہاتھ آگے بڑھائیں گے۔ طلباء،
یہاں پر یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے ایک شارٹ کوسچن اور ایم سی کیو کی طرز کا سوال ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے کبھی بورڈ کے ایگزام میں لانگ کوسچن نہیں دیا گیا۔ آپ اس چیپٹر میں ہم جب ایکسرسائز کو حل کریں گے تو دوبارہ سے اس بات کی وضاحت کریں گے کہ کون سے اس چیپٹر میں زیادہ اہم لانگ کوسچنز ہیں جن کو آپ نے اپنے امتحانی نقطہ نگاہ سے زیادہ اہمیت دینی ہے تاکہ آپ بہتر طور پر اپنا پیپر اٹیمپٹ کرنے کے قابل بن سکیں۔ ہم آخر میں اس چیپٹر کے اختتام پر، نہ صرف اس چیپٹر کے بلکہ اس بک کے اختتام پر ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے عالمی امور کے حوالے سے چند ایک جو گنے چنے موقف ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو پاکستان کس طرح سے دیکھتا ہے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی ان کو کس طرح سے طے کرتی ہے۔ اور اس ضمن میں یہ یقیناً ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں ہم یہ اس چیپٹر کی ایکسرسائز کو دیکھیں گے، اس کے مشقی سوالات جو لانگ کوسچنز ہیں ان کو حل کریں گے، اور جو کہ ہم حل کر چکے ہیں لیکن دوبارہ سے ان کا ہم ریویو آپ کو پیش کریں گے کہ آپ نے کس طرح سے ان سوالات کو اٹیمپٹ کرنا ہے، آپ کی پیپر پریزنٹیشن کیسی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مختصر جوابات جو ہیں ان کو تلاش کریں گے، اور اسی طرح سے ایم سی کیوز جو دیے گئے ہیں آپ کی ایکسرسائز میں ہم ان کو حل کریں گے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر ان ساری چیزوں کو کور کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو پیپر پریزنٹیشن بھی بتائیں تاکہ آپ بورڈ میں بہتر طور پر اپنے پیپر کو ریپرزینٹ کر سکیں اور بہتر نمبر حاصل کر سکیں۔ اب ہم چلتے ہیں آخری مرحلے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ عالمی امور کے حوالے سے پاکستان اپنا کیا موقف رکھتا ہے۔ جی تو طلباء، ہم چلتے ہیں اب اپنے لیکچر کے آخری مرحلے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ عالمی امور میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کن خطوط پر استوار ہے۔ ویسے تو ہم ان تمام معاملات کو انڈائریکٹلی ڈسکس کر چکے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات، پاکستان اور بھارت کے تعلقات، جنوبی ایشیا کے اندر پاکستان کا جو تعاون ہے علاقائی تنظیموں کے ساتھ، اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا جو تعاون ہمیشہ سے قائم رہا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے آگے بڑھ کر کہ نہ صرف وہ جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا میں امن کو قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے۔ تو ہم پھر سے اس کو ایک نظر دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب سرد جنگ ختم ہوتی ہے، کولڈ وار کا اینڈ ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کولیپس آف یو ایس ایس آر کے بعد دنیا میں صرف ایک ہی طاقت سامنے ہمیں نظر آتی ہے اور دنیا میں طاقت کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ امریکہ دنیا میں سول سپر پاور کے طور پر سامنے آتی ہے اور ایک ورلڈ آرڈر دنیا میں پیش کرتی ہے جس کے مطابق وہ دنیا کو اپنی نہج پر چلانے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہی ہے اور آج بھی وہ اسی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ یقیناً امریکہ نے اپنی طاقت کو ہر معاملے میں منوایا ہے اور دنیا کو مجبور کیا ہے کہ وہ اس کی نہج پر چلیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر دوبارہ سے طاقت کا توازن قائم ہو رہا ہے، اور امریکہ کی جو سپرمیسی تھی اس کو چیلنج کرنے کے لیے چائنا دنیا میں معاشی ہب کے طور پر، اکنامک پاور کے طور پر اپنے کو منوانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ دنیا کے اندر دوبارہ سے طاقت کا توازن جو ہے وہ برابری کی سطح پر آنے کو تیار ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ وہ دنیا کے معاملات میں یا تو اپنے مفادات کے لیے آگے بڑھے یا پھر وہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کرے۔ پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ جہاں پاکستان کے قومی مفادات کو نقصان پہنچتا ہے وہاں پر وہ غیر جانبداری کے پہلو کو اختیار کرے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر 9/11 میں 2001 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جو دنیا کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ ایک دنیا میں ایک نئی جنگ کا آغاز ہوتا ہے جسے وار اگینسٹ ٹیررزم کے نام سے امریکہ شروع کرتا ہے۔ 2001 میں جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو گرایا جاتا ہے اور اس پر طالبان کا حملہ جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے امریکہ افغانستان پر حملہ آور ہوتا ہے
اور پاکستان سے مدد کی امید رکھتا ہے۔ تو ہم نے پاک امریکہ تعلقات کے اندر یہ ان ڈیٹیل اس بات کو ڈسکس کیا کہ پاکستان کے پاس اس وقت کوئی آپشن نہیں تھی کہ وہ امریکہ کے ساتھ تعاون نہ کرے۔ یقیناً اس معاملے کے اندر پاکستان کو افغانستان کے خلاف اپنی اسٹریٹجک ایڈ جو ہے وہ فراہم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا معاملہ اسرائیل کے حوالے سے ہمیشہ سے ایک اسٹرکٹ موقف پر پاکستان قائم رہا ہے، اور پاکستان نے کبھی بھی اپنے موقف میں لچک کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ موقف کیا ہے؟ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل نے فلسطین کی سرزمین پر، جو کہ صرف فلسطینیوں کا حق ہے، اس پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، اور اسی ضمن میں پاکستان نے آج تک اسرائیل کو بطور ملک تسلیم نہیں کیا۔ ہم اس بات کا پہلے بھی اظہار کر چکے ہیں کہ پاکستان کے پاسپورٹ پر واضح الفاظ میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے دنیا کے ہر ملک کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان نے ہمیشہ فلسطینیوں کی حمایت کی ہے، اور وہاں پر جو انسانی حقوق کی پامالی ہے اس کے خلاف پاکستان نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، اور آج بھی پاکستان اسی موقف پر قائم ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کا موقف دو ٹوک ہے اور بہت واضح ہے۔ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ بھارت کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کرنا چاہیے، وہی قراردادیں جو بھارت کے مطالبے پر سلامتی کونسل میں پاس کی گئی تھیں، جن میں پہلی قرارداد کے اندر جنگ بندی کا ذکر کیا گیا تھا، اور دوسری قرارداد میں بھارت پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی تھی کہ وہ امن قائم ہونے کے بعد وہاں پر استصواب رائے کروائے گا، وہاں پر حق خود ارادیت کا حق کشمیری مسلمانوں کو دیا جائے گا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، یا پھر وہ بھارت کا حصہ بننا چاہتے ہیں، یا پھر وہ تیسری آپشن کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایک آزاد ملک کی حیثیت میں وہ خود کو دنیا میں متعارف کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت اپنے اس موقف پر کبھی بھی قائم نہیں رہا، ہمیشہ سے ہٹ درمی کا ثبوت دیا ہے بھارت نے، اور کبھی بھی پاکستان جس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فیصلہ کیا جائے کشمیر کے معاملے میں، ہمیشہ بھارت نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا ہے، اور کبھی بھی ان قراردادوں پر عمل کرنے کے لیے رضامندی کا اظہار نہیں کیا۔ اور خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی بھارت نے کسی دوسرے ملک کو یا اقوام متحدہ کو ثالثی کا اختیار بھی نہیں دیا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ وہ قومی سلامتی کو انشور کرے۔ نیشنل سیکیورٹی از دا مین کنسرن آف پاکستان's فارن پالیسی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ہمیشہ اپنی فارن پالیسی کو قومی مفادات کے لیے آگے بڑھایا ہے، اور نظریاتی تحفظ کا یقین جو ہے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھا گیا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی نظریاتی بنیادوں کے تحفظ کے لیے قائم کی جائے، اور کہیں پر بھی ایسا نہ ہو کہ پاکستان جس وجہ سے وجود میں آیا، جس نعرے کی بنیاد پر وجود میں آیا، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اس نعرے کو کبھی بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں نظر انداز نہیں کیا گیا، اور ہر ممکن کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا ہمیشہ تحفظ کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی کوشش رہی ہے کہ جنوبی ایشیا کو ہمیشہ امن کا گہوارہ بنایا جائے۔ اس کے لیے ہم پہلے لیکچر میں یہ جان چکے ہیں کہ پاکستان نے اس خطے کے اندر تخفیف اسلحہ کے لیے ہونے والی جتنی بھی کوششیں کی گئی ہیں ہمیشہ ان کا خیر مقدم کیا ہے، اور ان پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ بھارت کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ برابری کی بنیاد پر تخفیف اسلحہ کی حمایت کرے۔ اس سارے عمل سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ امن کا خواہش مند رہا ہے، اور ہر ممکن کوشش کرتا رہا ہے کہ جنوبی ایشیا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر قیام امن کے لیے وہ اپنا کردار مثبت طور پر نبھاتا رہے۔ طلباء، ہم یہ سارے معاملات کو جانچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بہت اہم اصولوں پر
کو مد نظر رکھتے ہوئے استوار کی گئی ہے، اور اس میں اس خارجہ پالیسی کے اندر اس بات کا بدرجہ عتم خیال رکھا گیا ہے کہ کہیں پر بھی پاکستان کی قومی سلامتی، قومی مفادات اور نظریاتی سرحدوں پر زد نہ آئے۔ یقیناً آپ اس چیپٹر سے یہ ساری معلومات جان چکے ہیں اور آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کے مفاد میں ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر امن کا قیام کرنے میں اور امن کو قائم کرنے میں ہمیشہ پاکستان سرگرم رکن بھی رہا ہے، اور اس ضمن میں پاکستان نے نہ صرف علاقائی تنظیموں کے ساتھ تعاون کیا ہے بلکہ بین الاقوامی تنظیموں میں بھی پاکستان کا تعاون ہمیشہ بے مثال رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس لیکچر کو سمجھ چکے ہوں گے، اور اگر مزید آپ کے کچھ سوالات باقی ہوں تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔